کا ہوگا. جو پاکستان میں کسی کی ماں کا حق ہوگا وہ ہماری ماں کا ہوگا. جو پاکستان میں کسی باپ بیٹی کا کہتے ہیں بلوچ یہ کر رہا ہے پٹھان یہ کر رہا ہے. کون کہتا ہے کہ دہشت گردی سے ہم مخالف نہیں ہیں؟ ہم دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں. اگر اسٹیٹ حکومت دہشت گردی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک فرقہ کرتا ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک قوم کرتی ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک پارٹی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، لیکن آپریشن کے نام پہ ہمارے قدرتی وسائل پہ قبضے کی طرف جو ہاتھ بڑھے گا، ہم پہلے زندہ آباد مرد آباد سے اس طرح کے جلوسوں سے اس کا ہاتھ روکیں گے. اگر مجبور ہوئے پھر دمادم مست کلندر. ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم ہیں. میں یہ جو پښتانه وایي چې کاروان تېرېږي سپي غپېږي، بیا یو کمر خړ خړ بلای راوتلي اوښ سپېره و خړه کالته یې که دلته یې. د افغانستان په جوړونه کې، د افغانستان په رغونه کې، افغانستان د احمدشاه بابا په مشري کې بدغه کې ستا پلار ستا نیکه او ستا ور نیکه تر دې ګردو زما پلار زما نیکه زما ولس ډېره قرباني کړې ده. ما ته بې نه راښیې چې ازادي څه ته وایي، ما ته بې نه راښیې. ما زامنو اوسم دا توپونه چې ولي پنجابي استعمار او لر او بر یو افغان، دا زما زامن هر یو په کور کې د پنجابي استعمار دېرش تنخوا وي. دېرش نور یم تنخوا که انا یم تنخوا که دی یم په خالي توپو به خلک نه خطا کوي. دا د نورو اثارو میدان دی راولوېږئ. راسئ نن پر وطن ننګ دی، راسئ. خیر دا ځینې خبرې سوي دي دا به بیا وکړو. پارون دلته ویلي بلا وغلی دی ول محمود راتلی موږ پیسې ورکړو. دا زه پېژنم دا چپاک لکه چرشي په کوزه کې ګوري، دا زه پېژنم. لا اله الا الله محمد رسول الله. دا مسجد دی هغه د کعبه شریفه. لا اله الا الله محمد رسول الله. توبه مې د بدې خبرې په خدای راځي، خښم راځي. وملا قوت وملا طاقت زه دا پېژنم. ته خدای ورسه د خپلې مور پر قبر کښېنه، قرآن شریف کښېږده، قسم واخه چې یا یو چا ما ته پیسې راکولې ته ناست وې، یا تا ما ته پیسې راکولې ما واخیستې. که ما دا کړي وو زه قسم د کوې په پښتنو کې کښېنم، یا بیا لمونځ وکړم یا بیا اودس وکړم، یا د چا څه کار به توپونه لګیا ته سپی به ما ته پیسې راکړې زه به دغه کوم. موږ دی غریبانو، موږ د افغانستان دفاع په سر کړې ده. موږ د افغانستان پر موږ دا الزام و چې دوی د افغانستان لپاره ولاړ دي. کلونو موږ جنګ کړی، موږ په چا احسان نه کوو. افغانستان زموږ ملک اوسېدلی، هزاره هلته اوسېږي، بلوچ هلته اوسي، پښتانه هلته اوسي، موږ هلته اوسو. هغه زموږ پلرنی وطن دی. زموږ د پلار او د نیکه او د ور نیکه هډوکي هلته ښخ دي. دا لیکه ختلې ده. اوس دوه ده، موږ دلته یو هلته یو. موږ دا خبره صفا کوو. که پاکستان د بلوچ سره همدردي غواړي، که پاکستان د پښتانه سره همدردي غواړي، د سندي سره غواړي، دا مهرباني به کوي. موږ د چا څخه خیرات نه غواړو، د چا څخه زکات نه غواړو. پاکستان کو ہماری سرزمین میں اللہ پاک نے جو کچھ بلوچ سرزمین میں پیدا کیا ہے ان کے سائل و وسائل پہ آئینی طور پہ پہلا حق بلوچ کا ہوگا. سندھ کے وسائل پہ پہلا حق سندھی بانوں کا ہوگا. پشتون وطن میں اللہ پاک نے جو وسائل پیدا کیے ہیں ان پہ آئینی حق پہلا ہمارے بچوں کا ہوگا. یہ پاکستان، میں بلوچ کا ذمہ وار ہوں، میں سندھی کا ذمہ وار ہوں، میں پنجابی عوام کا ذمہ وار ہوں. قیامت تک ہم یہ پاکستان چلائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی ماں پراٹھے کھا رہی ہوگی، میری ماں وہ دیوار پہ غوا کی بلا وہاں سے پڑی دیوار. ایسا نہیں. آئیں خدا کو مانے. 75 سال ہو گئے. آئیں ہم سب توبہ کریں. توبۃ النصوح قرآن کریم میں کہتے ہیں توبۃ النصوح. آئیں جرنیل صاحب آپ بھی توبۃ النصوح کریں، سیاسی لوگ بھی توبۃ النصوح کریں، سیاسی پارٹیاں بھی توبۃ النصوح کریں. ہم سب
पुराने एक दूसरे के जो हमने गुनाह किए हैं आए उसे हम माफ़ करें, नए सिरे से एक नए पाकिस्तान की तश्कील जिसमें आज़ादी हो, जिसमें इंसान का इंसान पे जुल्म ना हो, इसके लिए हम निकले हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को कि उन्होंने जमूत तोड़ दिया है। हमने दावा किया था कि हमें न छेड़ा जाए, हमारे जलसों में एक गमला नहीं टूटेगा, एक शीशा नहीं टूटेगा, किसी को गाली नहीं पड़ेगी। सारे पाकिस्तान में आज करोड़ों लोग निकले थे, सबको मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान की सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये पहला दिन था, हमारा फैसला है, मेरी तजवीज़ है, मेरी अपनी पार्टियों से तजवीज़ होगी। ये सिलसिला अब हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है और आपने हमारा साथ देना होगा। अगर जो साथ देता है हाथ खड़े करो, जो हमारा साथ देगा। हमने अवाम की ताकत से, शराफत से, शरीफाना अंदाज में ये काम करना है। इमरान खान आएगा, जाहिल लोग हैं, जाहिल नहीं है हुक्मरान। शाहबाज एंड कंपनी, शाहबाज भाई जाके सुप्रीम कोर्ट के कह दो, अपने एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल के ज़रिए कह दो कि भाई हमारी हुकूमत को इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर इमरान खान को ज़मानत पे रिहा किया जाए। और आ जाएगा, पार्लियामेंट पे बैठेंगे, बात करेंगे। अब बात भी ये मैंने साथियों से बात नहीं की, लेकिन मेरी तजवीज़ ये होगी, ये फार्म 25, 47 ये शोरूम की हुकूमत, ये ज़र और ज़ोर की ताकत से कायम यह हुकूमतें नहीं चलती। आए बिस्मिल्लाह करें, 3 महीने के लिए एक कौमी हुकूमत बना दो, फिर तमाम पार्टियों के अकाबरीन, मुस्लिम लीग के अकाबरीन, नेशनल आवामी पार्टी के अकाबरीन, हमारे BNP के अकाबरीन, हमारे वहदतुल मुस्लिमीन के काबरीन, हम सब बैठ के बात करें, जमात उलमा, जमात इस्लामी बात करें। 3 महीने में हम वो चीज़ें बहस करें कि वोट किस तरह महफूज होगा, किस तरह वोट किया जाएगा, किस तरह महफूज होगा। 3 महीने के बाद नया इलेक्शन करें, जो जीत जाए जिंदाबाद, हम उसके साथ होंगे। बाद लोग उल्टी पुल्टी उन्होंने शकंजाई बना के हुई मेहरबानी हो गई शकंजाई की द पाकिस्तान खलक या पूरी ख्वा पाकिस्तान की खलक अजान नमूने मालूम की कले मालूम की कोरे मालूम की ब्या कबू ब्या मर्जम यू चपा रास्ता दगा खलास डेर मेहरबानी अजान डेर मेहरबानी सदूर नारे कौम दारे बरा कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। वहदतुल मुस्लिमीन पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद पार्टी, इमरान खान की इंसाफ पार्टी, पश्तूनख्वा मिलियामी पार्टी, नेशनल पार्टी, इत्तेहाद तारीख इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आयो खबर बला जजानो नन द शेर अली बादशाह ورځ ده शेर अली बादशाह د خدای وبخښي زموږ جنرال سیکریټری و نن په نن ورځ وفات شوی دی الله پاک دې دته جنتونه په نصیب کړي الله پاک دې خوشاله دي د خدای په امان. سلام علیکم. پدې کې جرنیلان هم کلمې غوړې کړي دي، ولسونه هم کلمې غوړې کړي دي، د پارټي هم کلمې غوړې کړي دي. هلکه زار مې څه چنجي مو کې اسلام مات شه د پاکستان په وینو ځان ساتئ. دا ولس دا چې دلته ناست دی وحدت المسلمین، د تاریخ انصاف پارټۍ، د
د اخترجان منګل پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ موږ دا فیصله کړې ده چې هره بده پیښیږي پر ګام ګام مړي پاتېږي موږ به د ولس په زور دا حکومت خامخا نړوو خامخا به یې نړوو د دې حکومت د نړولو دوې لارې وې یوه دا وه چې موږ ولس رغولی وای چې یا چاریار بسم الله الرحمن الرحیم د دې توان پاکستان نه لري پر موږ دا عمل ګران دی موږ دا ملک بچاول غواړو اوس چې څو شپې کېږي ما خپل ځان پابندي لګولې ده پر ګردو ملګرو مې پابندي لګولې ده د پاکستان ښکنځاوې خو شروع وې اوس له افغانستان هم ښکنځاوې شروع شوي اوس سړی مه کوئ سړی زموږ دی درنې ښکنځاوې زده دي زما دې په خدای قسم وي چې د مور نوم در څه ورکړو ستا د مور نوم څه اردو به مو وایو ورونو خبره دا ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل جہاد جابر حکمران کو کلمہ حق کہنا ہے یہ چور حکمران تھے یہ چور جو سر اور زور کی بنیاد پہ آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی اسمبلیاں بیچی ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ ہم نے اس کو گرانا ہے ہر صورت میں گرانا ہے اور اس سے پاکستان کو نجات دلانی ہے ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے کہا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے غفار خان یہ کہتا تھا عبدالصمد خان یہ کہتا تھا اور پتہ نہیں محمود کیا کہتا ہے میں اپنے ہر اس لفظ کا آج بھی 1990 سے میں پارلیمنٹ میں ہوں 1990 سے اب تک ایک لفظ جو میں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں میں نے افغان جرگے میں جو بات کہی میں آج اس پہ کھڑا ہوں میں اللہ کے سوا نہ کسی طاقت کو مانتا ہوں اس دن جب میں نے خدا نخواستہ یا میرے ان دوستوں نے اللہ کے سوا کسی اور طاقت کو مانا ہم مسلمان نہیں رہیں گے ہم نے کلمہ طیبہ ایمانداری سے پڑھا ہے ہم نے جب کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے علاوہ ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے محمد رسول اللہ اور محمد اس کا پیغمبر ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ کلمہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھ دو میں پشتونخوا ملی پارٹی کے اس بزرگ کو اس جوان کو اس بہن کو اس ماں کو اس کسی بھی کارکن کو نہیں مانگوں گا جب وہ بے ایمان ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھی ہوگا ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں پشتونخوا ملی پارٹی کے کارکن نے قسم کہانی ہے آج پھر کہانی ہوگی جہاں جہاں دنیا میں جہاں ظلم ہوگا مظلوم کی ظالم کی لڑائی ہوگی چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ ایشیا میں ہو چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو پشتونخوا ملی پارٹی کارکن نے آج قسم کھانی ہے کہ ہم نے ہر وقت ہر جگہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے مظلوم کا ساتھ یہ حکم ہے خدا کا یہ حکم ہے وطن کے ساتھ محبت یہاں ہزارہ برادری بیٹھی ہے وہ فارسی کو سمجھتے ہیں میں شاعر مجھے پتہ نہیں ایک شاعر کہتا ہے حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف کہ به مصر بادشاہی میں کر میں گفت گدا بودن کنار خوشتر پدی کی دا وای د خپل وطن مینا د سلیمان در وطن خوږه ده د خپل وطن ازغي د بل د وطن د ګلونو شدي یوسف علیه السلام چې په مصر کې بادشاه و د کلی کنان نومېدی دا بول خدای پاکه چې دا بادشاهي نه وای زه د خپل کلي ملنګ وای ډېره شم یوسف علیه السلام په خپله پیغمبر دی پلار یې پیغمبر و هغه بادشاهي نه خوښوي د خپل وطن ملنګي خوښوي هر و بلوچ
ہر وہ پشتون، ہر وہ پنجابی جمہوری آدمی، ہر وہ سندھی جو وطن کی محبت میں مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بے غیرت ہے۔ جو بھی ہے وطن کی، اس کے لیے ہم نے وطن کی ننگ کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا۔ پاکستان 75 سال کا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے مسکن پشتون وطن، بلوچ وطن، سندھی وطن، پنجابی وطن، سرائکی وطن، یہ ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد کے مدفن اور مسکن رہے ہیں۔ اس سے محبت کرنا خدا کا حکم ہے۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا بہادر انسانوں کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ تاریخ تحفظ آئین پاکستان اس لیے بنی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک فرد ظلم نہ ہو، ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، ایک ملت کا دوسرے ملت کی پابندی نہ ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، وہیں سے سب کچھ بنے، وہیں سب سے عمران خان جو کچھ بھی تھا، پہلی دفعہ الیکشن لڑا، اس نے 1 سیٹ نہیں جیتی، دوسری میں وہ 1 سیٹ پہ آیا، تیسری دفعہ۔ اب عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ پاکستان کے ایک پورے صوبے نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ پنجاب میں بہت سارے اس کے ساتھی ہیں، سندھ میں بہت سارے ساتھی ہیں۔ یہ پاگل کے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں تاریخ انصاف پہ پابندی لگانی ہے، تاریخ انصاف پہ پابندی دماغ خراب ہے تمہارا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ 9 مئی کو بہت بڑا ہوا تھا، بالکل بڑا ہوگا۔ 9 مئی کو یہ ہوا تھا، آرٹیکل 6 لگا دو۔ پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان میں 9 مئی سے زیادہ خطرناک عمل لوگوں نے کیے ہیں۔ ہمارا ملک ٹوٹا ہے، آج تک ہمارے ملک کی ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ ملک کیسے ٹوٹا۔ مٹکا نہیں ٹوٹا تھا، کوزہ نہیں ٹوٹا تھا، ایک پکنا نہیں بچا تھا، ملک ٹوٹا تھا، اس کی تحقیقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک منتخب وزیر اعظم کو بالکل طاقت کے نشے میں پھانسی دے دی گئی۔ 15 سال بعد عدالت صاحبان ہوش میں آئے کہ جی بہت بڑا ظلم ہوا، بھٹو غریب کو ناک پھانسی ہوئی۔ یہ ملک کس طرح چلتے ہیں؟ آپ منتخب لوگوں کو پھانسی دیں گے اور 18 سال بعد کہیں گے غلطی ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کا بھائی اپنے باپ کے گھر کے سامنے، جب بے نظیر وزیر اعظم تھی، اپنے باپ کے گھر کے سامنے 5 جوانوں سمیت قتل ہوا۔ آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا۔ بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے کھڑے یہاں گولی مار دی گئی، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ کس طرح پرندوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں، سینکڑوں لوگ یا درجنوں لوگ مارے گئے، اربوں کا نقصان ہوا۔ ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ 12 مئی اب 9 مئی اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیاں ہوئی ہیں ان پہ تحقیقات کرو، 9 مئی میں عمران خان کو بھی گرفتار کرو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ لوگوں نے کیا ہے ابھی 9 مئی، بات یہ نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بربادی کی طرف جائے۔ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے، یہ ملک بہت ہماری بدکاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ اس میں سیاستدان سب اس گناہ میں شریک ہیں، سب اس گناہ میں شریک ہیں۔ ہم اتنے کرپشن کے عادی ہو گئے ہیں کہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینٹ کی سیٹ پیسوں پہ دیتے ہیں۔ پارٹی اپنے آدمی سے، اپنے ممبر سے چندے کے نام پہ کروڑوں روپے لیتی ہے کہ آپ کو سینٹ بھیج دیا جائے گا۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ آئیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک ایسا جمہوری پاکستان بنائیں جہاں کسی کا ظلم کسی پہ نہ ہو، جس طرح قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے۔ ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں
جس میں انصاف کا بول بالا ہو، جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو، آئین کی بالادستی ہو. کہا جا رہا ہے کہ محمود نے یہ کہا ہے، محمود نے وہ کہا ہے. محمود ایسی مٹی کا نہیں بنا جو ہر کتے کے سامنے دم جائے گا. میں نے یہ کہا ہے، بالکل کہا ہے. آمو سے لے کر اباسین تک یہ افغانستان تھا. درمیان میں تمام دنیا یا انگریزوں کی غلام ہوئی، یا فرانسیسیوں کی غلام ہوئی، یا ڈچ کی غلام ہوئی، یا کسی اور کی غلام ہوئی. واحد ترک اور واحد افغانستان تھا جو اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے مستقل آزاد ممالک تھے. یہ تاریخ ہے. پھر جب فرنگی آیا، اس نے جنوب سے ہمارے وطن پہ حملہ کیا، جنوب سے حملہ ور ہوا. یہاں کے رہنے والے چھچ ہزارہ سے لے کر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں بلوچ بھائیوں سمیت، ہم نے 75 سال تک انگریزی بدماشوں کا مقابلہ کیا. ہم ان کے خلاف لڑے، ہم نے ان کے خلاف قربانیاں دی. 75 سال کے بعد ہماری غلامی کے نتیجے میں ڈیورن لائن کھینچی گئی اور وہ علاقہ آزاد ہوا. ہم یہاں پھنس گئے. یہ تاریخی جبر ہے کہ پشتون بلوچ سمیت کہ وہ ایسی قومیں ہیں جو 2 ملکوں میں آباد ہیں. ڈیورن لائن کے اس طرف آزاد افغانستان ہے، ڈیورن لائن کی اس طرف پہلے ہندوستان تھا، اب پاکستان ہے. ہم پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں. میں بالکل ماما ہوں سب کا، میں بلوچوں کا بھی وکیل ہوں، میں اپنے پشتونوں کا تو ہوں، یہاں رہنے والے تمام اہل تشیع کا سب کا میں چاچا ہوں، میں وکیل ہوں. بات یہ ہے بات یہ ہے پاکستان میں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں غلاموں کی طرح قتل نہیں رہیں گے. قطعاً کسی صورت میں بھی جو پاکستان میں کسی کے باپ کا حق ہے ہمارے باپ کا ہوگا. جو پاکستان میں کسی کی ماں کا حق ہوگا وہ ہماری ماں کا ہوگا. جو پاکستان میں کسی باپ بیٹی کا کہتے ہیں بلوچ یہ کر رہا ہے، پٹھان یہ کر رہا ہے. کون کہتا ہے کہ دہشت گردی سے مخالف نہیں ہے؟ ہم دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں. اگر اسٹیٹ حکومت دہشت گردی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک فرقہ کرتا ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک قوم کرتی ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک پارٹی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد. ہم دہشت گردی کی مخالف ہیں، لیکن آپریشن کے نام پہ ہمارے قدرتی وسائل پہ قبضے کی طرف جو ہاتھ پڑے گا، ہم پہلے زندہ آباد مرد آباد سے اس طرح کے جلوسوں سے اس کا ہاتھ روکیں گے. اگر مجبور ہوئے پھر دمادم مست کلندر. ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم ہیں. میں یہ جو پښتانه وایي کاروان تېرېږي سپینه پیش بیا یو کمر خړ برای راوتلي اوښ سپېره و خړک هلته یې که دلته یې. د افغانستان په جوړونه کې، د افغانستان په رغونه کې، افغانستان د احمدشاه بابا په مشري کې، په دغه کې ستا پلار، ستا نیکه، ستا ورنیکه تر دې ګردو زما پلار، زما نیکه، زما ولس ډېره قرباني کړې ده.